ابھی آنسو بہاتے ہیں، آنسو سوکھتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اسی عالم کے اندر ایک دل دکھانے والی داستان اور ظاہر ہوتی ہے۔ بعض محققین نے اس پہ کلام بھی کیا، بعض صوفیاء نے اس کو بیان بھی کیا۔ صوفیاء پر اعتماد کر کے، علماء پہ اعتماد کر کے، صرف باپ بیٹی کی محبت کے اظہار کے لیے میں عرض کرتا ہوں، جسے قبول کرنا ہے کرے، جسے چھوڑنا ہے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ ابھی شہادت امام علی اصغر ہی ہوئی تھی کہ ایسے میں امام نے کربل میں جانے کی تیاری شروع کی تو کیا دیکھا، ایک تیز رفتار گھوڑ سوار جو ہے وہ آیا اور امام کے خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ امام نے جو ہے توجہ فرمائی، اب کون سی نئی مصیبت آتی ہے۔ گھوڑ سوار تیزی سے آگے آیا، آنے کے بعد اس نے امام کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد امام نے پوچھا تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا امام میں جو ہے حج کے لیے گیا تھا، حج سے فارغ ہو کر جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو صبح و شام مدینہ منورہ کی بہاروں میں اپنا وقت گزار رہا تھا۔ ایسے میں جب روضہ رسول پہ جاتا، ایک ننھی شہزادی جو ہے وہ اپنے پورے وجود کو چادر میں لپیٹ کر روضہ رسول کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ صبح سے شام تک ایسا لگتا جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہے، ایسا لگتا جیسے کسی کے انتظار میں ہے۔ وہ روز آتی، روز جاتی، روز آتی، روز جاتی۔ ایک دن میں نے حوصلہ سمیٹ کر اس شہزادی سے پوچھا، شہزادی تو کسی بڑے گھرانے کی معلوم ہوتی ہے اور تیرا وقار تیرے کسی بہت بڑے مربی کی تربیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن تیرے چادر کے پیون بتاتے ہیں کہ تو غربت کا بھی شکار ہے۔ اس شہزادی نے کہا ہاں مجھے پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ کون ہے شہزادی آپ؟ میرا نام سغرا فاطمہ ہے، میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں۔ ہاں شہزادی آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ کہا میں قاصد کے انتظار میں ہوں، میرے بابا کوفہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، جب جا رہے تھے میں بہت بیمار تھی، میری بیماری کی کیفیت تھی، اس لیے میرے بابا مجھے ساتھ نہیں لے گئے اور کہا بیٹی حال اور احوال لکھیں گے اور جب تم اچھی ہو جاؤ گی تو تمہیں علی اکبر کو بھیج کر اپنے پاس بلا لیں گے، بس اسی کا انتظار ہے، اور نہ کوئی نامہ بر آتا ہے نہ کوئی نامہ آتا ہے، بس انتظار کرتی ہوں اب کوئی قاصد آئے گا، اب کوئی قاصد آئے گا۔ سنا ہے مکے میں تھے، مکے سے کوفہ گئے ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے؟ بی بی میں محب اہل بیت ہوں، کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ آپ کوفہ کے رہنے والے؟ ایک کام کریں، اگر آپ کوفہ جاتے ہیں تو میرا ایک خط میرے بابا کو پہنچا دینا، اور میں ایک خط لایا ہوں، اور خط کے ساتھ اس شہزادی نے کچھ کھلونے دیے ہیں، کچھ کپڑے دیے ہیں، اور کہا ہے کہ میرا ایک بھیا ہے بہت ننھا سا ہے، جب نکلا تھا تو مہینے بھر کا تھا، اب 6 مہینے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں گا، میں نے کچھ کپڑے سلے ہیں اس کے، یہ کپڑے اس کو پہنچا دینا، علی اصغر کو اس کے کھلونے پہنچا دینا، اور بابا کو خط پہنچا دینا، اور دیکھو میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، یہ زیور لے لو، یہ بابا زیور دے کر گئے تھے، انعام کے طور پہ یہ زیور رکھ لو، یہ چند برتن گھر کے وہ بھی رکھ لو، لیکن خط میرا پہنچا دینا۔ میں نے کہا بی بی آپ نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا، اس کا شکریہ، مجھے کوئی زیور نہیں چاہیے، بس آپ میرے لیے دعا کر دیں، قیامت کے دن اپنی دادی سیدہ فاطمہ سے میری سفارش کر دینا، میرے لیے کافی ہے، میں تمہارے بابا کا خط تو تمہارے بابا تک تمہارا خط پہنچا دوں گا۔ یہ خط ہے، جب وہ گٹھری کپڑوں کی کھلی علی اصغر کے کپڑے تھے، کھلونے تھے، اب تو علی اصغر تھے بھی نہیں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد یہ سارے تحفے تحائف آئے تھے، علی اصغر کے کپڑوں کو دیکھ کر چیخیں نکلی، خیمے میں پھر ایک آہو بکا کا ماحول تھا، اور وہ خط جب دیکھا تو اس میں کیا تھا، شکوے تھے، شکایتیں تھیں، امیوں سے ناراض ہوں، نہ امیوں نے خط لکھا، علی اکبر جب تم لوٹ کر آؤ گے میں تم سے بات نہ کروں گی، کیونکہ تم مجھے لینے آنے والے تھے، تم لینے بھی نہ آئے، کسے پتا تھا سغرا کہ جس سے بات نہ کر کے تم روٹھ رہی ہو، اب تو وہ علی اکبر رہا بھی نہیں۔
जनाब कासिम के नाम शिकायत है, बाबा के नाम शिकायत है। बहरहाल जो भी है, बिलाखिर कासिद रुखसत किया गया, वो कोफा जा रहा था, चला गया। बाज़ लोग कहते हैं वो भी रुक गया, बाद में वो शहीद भी हुआ।